الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سلے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے آپ کے آنے سے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ انسان کے خون کا پیاسا تھا، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، زندہ بچوں کو درگور کر دینا کوئی معیوب نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اس رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن بنایا، میرے محبوب کو کتنا جمیل بنایا۔ میرے خدا نے، رب کائنات نے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسین بنایا، کتنا جمیل بنایا، کتنا حسن کمال کا دیا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا، اوٹنی کا انتخاب رب نے کیا، مکے کا انتخاب رب نے کیا۔ میرے حبیب کو حفصہ کا انتخاب رب نے کیا، ام حبیبہ کا انتخاب رب نے کیا، جویریہ کا انتخاب رب نے کیا۔ میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب سارے چن کر دیے، سیرت چن کر دی، سورت چن کر دی، کتاب چن کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورت دی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چن کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس کوئی اس آنکھ سے حسین آنکھ ہوتی میں وہ بھی آپ کو دیتا، کوئی چہرہ ہوتا میں وہ بھی آپ کو دیتا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی خوبصورت شکل ہوتی وہ بھی میں اپنے حبیب کو دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حبیب کو اتنا کمال بنا، اتنا جلال دیا، اتنا جمال دیا، اتنا حسن دیا کہ دنیا کے اندر
بات میرے حضور کے مقابلے میں کوئی حسن نہیں لا سکا، کوئی کتاب نہیں لا سکا، کوئی دلیلیں نہیں لا سکا۔ اسی لیے میں آپ کو اپنے محبوب کی شان سناتا ہوں۔ چنانچہ میں نے علی سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ علی نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے۔ میں نے با سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ با نے جواب دیا بانی اسلام آ رہا ہے۔ میں نے تا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ تا نے جواب دیا تاجدار مدینہ آ رہا ہے۔ میں نے تا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ شاہ نے جواب دیا سرورت والا آ رہا ہے۔ میں نے جیل سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ جیل نے جواب دیا جلیل قدر آ رہا ہے۔ میں نے ہاں سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ ہاں نے جواب دیا حبیب خدا آ رہا ہے۔ میں نے خاص سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ جواب آتا ہے خاتم النبیین آ رہا ہے۔ میں نے دال سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ دال نے جواب دیا دو جہاں کا والی آ رہا ہے۔ میں نے دال سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ زال نے جواب دیا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے۔ میں نے راہ سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ راہ نے جواب دیا رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ میں نے زا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ زال نے جواب دیا زمانے کا امام آ رہا ہے۔ میں نے سین سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ سین نے جواب دیا ساتھ بصر آ رہا ہے۔ میں نے سین سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ سین نے جواب دیا ساتھ بصر آ رہا ہے۔ توجہ کرنا شاید میں نے سین سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ سین نے جواب دیا شافع مشر آ رہا ہے۔ میں نے سعد سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ سعد نے جواب دیا صادق امین آ رہا ہے۔ میں نے سعد سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ سعد نے جواب دیا ضعیف کا ماما آ رہا ہے۔ میں نے تا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ تا نے جواب دیا طاہر مطہر آ رہا ہے۔ میں نے زا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ زا نے جواب دیا ظریفوں کا مولا آ رہا ہے۔ میں نے عین سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ عین نے جواب دیا عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ میں نے غین سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ غین نے جواب دیا غریبوں کا مولا آ رہا ہے۔ میں نے فا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ فا نے جواب دیا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ میں نے کاف سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ کاف نے جواب دیا قرآن والا آ رہا ہے۔ میں نے کاف سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ کاف نے جواب دیا قمری والا آ رہا ہے۔ میں نے نام سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ نام نے جواب دیا میں کرم والا آ رہا ہے۔ میں نے میم سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ میم نے جواب دیا محمد رسول اللہ آ رہا ہے۔ میں نے واو سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ واو نے جواب دیا واو نے جواب دیا فسحا آ رہا ہے۔ میں نے ہاں سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ ہاں نے جواب دیا ہاں نے جواب دیا ہاتھ بالحق آ رہا ہے۔ اور میں نے یا سے پوچھا تو میرے نبی کی شان تو بتا۔ اور آخر میں یا اور پکار اٹھتی ہے کہ یکتا اور اللہ کی شان والا آ رہا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس طرف سے وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلے سبل رحمان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، عرش پہ بن کے وہ اللہ کا مہمان